یہی ماننا ہے یہ مان لے، وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کٹیہار بہار سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں، نام انہوں نے بھی نہیں لکھا۔ پوچھتے ہیں کہ جس کپڑے میں گائے، بھینس یا بکری کے پیشاب یا گوبر لگ جائے تو اس کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، نماز ہوگی یہ الگ مسئلہ ہے، ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا چاہیے یہ الگ مسئلہ ہے۔ ویسے بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ماکول اللحم کا پیشاب اگر کپڑے میں لگ جاتا ہے، اس کی چھینٹیں لگ جاتی ہیں، تو سارا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، سارے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے، اس پہ آپ چھینٹ مار لیں پانی کی، اتنا کافی ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے گائے، بھینس، بیل پالتے ہیں۔ اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ نہیں وہ ناپاک ہو گیا لہذا دوسرا کپڑا بدلو اور اس کو دھو، تو صبح سے شام تک کتنے کپڑے بدلیں گے وہ؟ شریعت نے اس لیے آسانی کے لیے کہ یہ جو لوگ بھینس، گائے، بیل پالتے ہیں ان کے لیے اس کی چھینٹوں سے بچنا دشوار ہے، یہ عموم بلوہ کی کیفیت ہے، ان کو اس میں آسانی رکھی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس سے یہ مسئلہ سمجھ لیا کہ پیشاب اور گوبر ماکول اللحم کا یہ بالکل پاک ہے۔ بالکل پاک ہے کہ کیا مطلب ہوا؟ تو اگر اس پہ خوب اچھی طرح سے بھیگ بھی جائے وہ پیشاب میں تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جن لوگوں نے اس انداز سے سمجھا ہے بالکل غلط سمجھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض لوگ پہلے بھی ایسی بات کہتے رہے ہیں اور استدلال میں ان ڈاکوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں جن لوگوں نے پہلے اسلام کا ناٹک کیا، رسول اکرم کے ساتھ رہتے رہے مدینے میں، پھر جب وہ بہت بیمار ہو گئے، بخار کی کیفیتیں ان کو زیادہ ہو گئیں، تو اللہ کے رسول نے ان کو اسلامی چراگاہ میں بھیج دیا کہ جاؤ اشربوا من اوالہا و البانہا، اونٹ کا دودھ پیو، اس کا منہ پیو۔ تو حدیث میں تو صرف اونٹ کے لیے کہا گیا تھا، پھر ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا تھا جو اتنی زیادہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ اس زمانے میں کوئی اور دوا موجود نہیں تھی، کوئی اور علاج ممکن نہیں تھا، تو اس حالت میں کہ کوئی اور دوا موجود نہیں ہے، کوئی اور طبیب موجود نہیں ہے، رسول اکرم نے ان کو اونٹ کے پیشاب اور اس کے دودھ تجویز کیا اور وہ لوگ اس سے اچھے ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھائی اونٹ کے لیے کہا تھا تو آپ نے بیل، بھینس، بکری سب کو کیسے عام کر دیا؟ یہ کیسا قیاس ہے آپ کا؟ مارو گھٹنا پھوٹے سر۔ کسی ایک جانور، آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم نے بکری کا گوشت کھائیں، آپ بیل کا گوشت کھائیں، آپ کو وضو کرنے کی، کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اونٹ کا گوشت کھانے پر حکم دیا ہے کہ وضو کرو، تو فرق تو رکھا ہے نا شریعت نے۔ جب شریعت نے فرق رکھا ہے تو آپ عام کیسے کر دے رہے ہو ماکول اللحم کا لفظ لگا کر؟ آپ تو ان کا قیاس یہ درست نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو گائے، بیل، بھینس پالتے ہیں اپنے یہاں، اس کے ریوڑ میں جاتے ہیں، ان کے صفائی کرتے ہیں، دودھ دوہتے ہیں، تو ایسے موقع پر وہ ان کی پونچھ
پیشاب میں بھیگ جاتی ہے تو وہ ہلاتے ہیں تو اس کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، تو اس کو عفواً رکھا ہے شریعت نے کہ ان کو بار بار دھونے کی، لیکن اگر زیادہ لگ جاتا ہے تو اس کو دھونا ہی چاہیے۔ ظاہر ہے پیشاب تو پیشاب ہے، اور اس میں کراہت بھی ہے، اس میں بو بھی ہے، اس کا رنگ بھی رہ جاتا ہے، تو یہ مسئلہ بالکل ایسا عام نہیں ہے جیسا لوگ بعض بتا رہے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بوند اگر یا ایک چھینٹ پڑ گئی تو اس کو اتار دیں، دھونا ضروری ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ مسئلہ درمیان ہے، بین ہے۔ تو جو لوگ نفاست اور نظافت کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے پاس وسائل موجود ہیں، دوسرے کپڑے موجود ہیں، موسم بھی اچھا ہے، نہانا بھی ان کے لیے دشوار نہیں ہے، پانی بھی موجود ہے، اور اگر وہ نہا لیتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں، کپڑے دھو لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ تمام سہولتیں نہیں ہیں اور اس کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اب اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنی شدت بھی نہیں ہے شرعی طور پر، کیونکہ شریعت نے یہ عموم بلوہ کی وجہ سے اس کے اندر رعایت رکھی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے واقعات اور ان کے مسائل اور ان کے فتوے اس مسئلے کے تعلق سے موجود ہیں، مصنف میں، مصنف عبدالرزاق میں، ابن ابی شیبہ میں، اور بھی بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں، شروحات حدیث میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ احتیاط کریں جہاں تک ممکن ہو، اور اگر دھو سکتے ہو تو دھو لیں، لیکن پورا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے اس کو دھونا ضروری ہے، ایسا فتویٰ بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ معقول اللحم کا پیشاب اور پاخانہ اس کا گوبر اور یہ جتنا بھی لگ جائے کوئی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی ایسا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔